السلام علیکم، سبسکرائب کیجیے ہمارے یوٹیوب چینل اسلامک اور بیل آئیکن کو پریس کیجیے جس سے آپ تک ہماری نیو ویڈیو نوٹیفیکیشن پہنچے۔ ترکی میں کہ اذان کو تک بند کر دیا گیا تھا، ترکی کی بات کر رہا ہوں، 30 سال تک مسجدوں سے اذان عربی میں نہیں دی جاتی تھی، لینگویج قرآن کی بدل دی گئی تھی، عربی میں پڑھنا ہی وہاں پر جرم تھا۔ ترکی کی بات کر رہا ہوں، آج جس کو لوگ بہت اسلام کی لیڈنگ میں دیکھتے ہیں کہ قیادت کر رہا ہے، 30 سال ایسے گزرے کہ عربی میں اذان نہیں دے سکتا، عربی میں قرآن نہیں پڑھ سکتا، پوری لینگویج چینج کر دی گئی تھی، ترکی میں پڑھنا ہوگا جو بھی پڑھنا ہے، یہاں تک کہ عورتوں کے نقاب ہٹا دیے گئے تھے، حجاب پر پابندی۔ یہ اس ترکی کی بات کر رہا ہوں جہاں 650 سال خلافت عثمانیہ تھی۔ کمال پاشا کے آنے کے بعد اتنا زیادہ چینج کر دیا گیا تھا، ابھی تو آپ کے سامنے وہ سب چیزیں نہیں ہیں۔ وہاں حجاب پر پابندی ایسی لگی کہ کوئی عورت نقاب نہیں پہن سکتی تھی 1930 سے لے کر 1960 تک، اور اذانوں پر پابندی، قرآن پر پابندی، یہاں تک کہ کوئی مدرسہ حفظ قرآن کرانے والا باقی نہیں تھا۔ پورے ترکی کی بات کر رہا ہوں کہ کہیں کوئی قرآن حفظ نہیں کرا سکتا تھا، فوجی پکڑ لے جاتے اور اسے مار دیتے یا جیلوں میں رکھتے۔ ان سالوں میں کیا ترکی سے اسلام ختم ہو گیا؟ کیا میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے نام لیوا ختم ہو گئے؟ میرے عزیزوں، میں نے اپنے مطالعے کے مطابق میں بتاؤں، جتنی زیادہ سخت قوانین، جتنے زیادہ سخت قوانین اسلام کے خلاف ترکی میں لگائے گئے، کہیں اور نہیں لگائے گئے، نہ فرانس میں، نہ سری لنکا میں، نہ انڈیا میں، کہیں پر نہیں، جتنا ترکی میں بہت زیادہ سخت قانون لگائے گئے تھے۔ اس پر باضابطہ لوگوں کو، پولیس کو، فوج کو متعین کر دیا گیا تھا، دیکھنا فلاں مولوی کہاں جا کر کے پڑھ رہا ہے، کیا کر رہا ہے۔ ایسے حالات وہاں پر ہوئے، لیکن کیا اسلام ختم ہو گیا؟ کیا میرے آقا کے نام لیوا ختم ہو گئے؟ آپ کو حیرت ہوگی، ہمارے ایک استاد ہیں ترکی کے جنہوں نے غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی تفسیر کو عربی میں یہاں منتقل کرنے کا بڑا کام کیا ہے۔ ان کا نام ہے محمد، لیکن پوری ترکی میں محمد نام سے پکارے جاتے ہیں، محمد بھی نہیں کہنے دیتے تھے، محمد۔ آج بھی ترکی کے نام بھی بدلے ہوئے ہیں، نام بھی عربی نہیں رکھا جاتا۔ لیکن میرے عزیزوں، آج کا ترکی آپ دیکھ رہے ہیں، آج کے نوجوان دیکھ رہے ہیں، اور آج کے ترکی کو دیکھنے والا ہر نوجوان یہی سمجھتا ہے ارطغرل تو خالی ترکی میں ہے۔ سب کو ایسا لگتا ہے کہ سب سے زیادہ اگر اسلام کی آج اگر کوئی نمائندگی کر رہا ہے وہ تو ترکی ہے۔ ارے ان ظالم دنیا والوں کو جواب دو، جس ترکی میں تم نے پورے اسلام کو ختم کرنے کی بات کی، آج پوری دنیا میں وہ لیڈ کر رہا ہے، آج پوری دنیا میں وہ نمائندگی کر رہا ہے۔ یہی تو بات تمہیں سمجھ میں نہیں آتی، اسلام کی فطرت میں قدرت نے وہ لچک دی ہے، جتنا ہی دباؤ گے اتنا ہی وہ ابھرے گا، اور جہاں سے دباؤ گے وہیں سے ابھرے گا۔ میں جو بات کرنے جا رہا تھا وہ یہ ہے کہ 30-40 سال تک مجھے بتاؤ میرے عزیزوں، اگر یہ جنریشن میں قرآن منتقل ہوا، حدیث منتقل ہوئی، آج ہزاروں حافظ ترکی میں موجود ہیں، آج ہزاروں علماء بھی موجود ہیں۔ میں پوچھنا چاہتا ہوں، اتنی سخت پابندیوں کے بعد اسلام ان میں آیا کیسے؟ اس جنریشن میں منتقل کیسے ہوا؟ حضور کی محبت کا عالم تو یہ ہے، میں نے خود وہاں کے علماء کو دیکھا، ایک عالم ربانی ایسے تھے کہ وہ مدینہ طیبہ میں بھی میں نے ان کو دیکھا، اور مصر میں بھی، کہ اگر آدھے گھنٹے کی تقریر کیے بیٹھ کر کے، 96 سال کی عمر ہے، 96 سال کی عمر، ہاتھ پیر جواب دے چکے ہیں، کرسی پر ان کو لایا جاتا اور آدھا گھنٹہ اگر تقریر کر رہے ہیں، اس میں اگر حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا 10 بار یا 12 بار یا 25 بار نام آیا ہو، کتنی بھی بار آئے، لیکن ایک بار بھی وہ کرسی پر بیٹھ کر حضور کا نام نہیں لیتے، پوری طاقت کے ساتھ کھڑے ہوتے اور پھر کہتے قال محمد صلی اللہ علیہ وسلم، قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ یہ ادب میں نے دیکھا حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے، ویل چیئر پر بیٹھنے والے 96 سال کی عمر کے وہ عالم ربانی تقریر میں جتنی بار نام آئے وہ اپنی ویل چیئر سے کھڑے ہوتے اور پھر کہتے رسول اللہ نے فرمایا۔
میرے عزیزوں یہ عشق رسول ایسی سخت پابندیوں کے بعد منتقل کیسے ہوا، یہ اصل بات مجھے آپ کو بتانا ہے۔ ان علماء سے بھی ہم نے ملاقات کی، خود حضور تاج الشریعہ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ فرماتے ایک عالم دین ترکی کے ایسے ملے جو کھیتوں میں، کھیتی باڑی میں جو بڑے بڑے فصلیں ہوتی تھی ان فصلوں کے اندر چھپے رہتے اور وہاں قرآن کا حفظ کرا رہے ہوتے۔ ایک عالم دین وہ بھی دیکھے جو چائے کی دکان پر کام کرتے تھے، چائے بناتے رہتے، قہوہ پیش کرتے رہتے، اور جو باہر بیٹھے ہوتے وہ چائے پینے والے نہیں تھے، نہ وہ گراہک تھے، بلکہ یہ عالم استاد تھا، وہ شاگرد بیٹھے ہوئے ہوتے تھے۔ خواہ چائے کی دکان کھولی ہوئی تھی، ادھر چائے بن رہی ادھر چائے پی رہے ہیں، لیکن حقیقی مقصد تھا حضور پاک کی ناموس کی حفاظت۔ میرے عزیزوں ان چھپے ہوئے مجاہدین کو آج کوئی پہچانتا نہیں تو اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ کوئی ناموس رسالت کی حفاظت نہیں کرتا، بلکہ بہت سارے وہ ہیں جو اپنے کمروں کے اندر ہیں یا حجروں کے اندر ہیں لیکن وہ میرے آقا کی عزت کی حفاظت کے امین ہیں۔ کچھ وہ ہیں جو حسینی کردار ادا کرتے ہیں، کچھ وہ ہیں جو مدنی صحابہ کا کردار بھی ادا کرتے ہیں، لیکن دونوں بھی میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی ناموس کے محافظ ہیں۔ عوام کو یہاں پر گمراہ ہونے کی ضرورت نہیں، بہکنے کی ضرورت نہیں۔ آپ میں سے جو کام کر رہا ہے اس کا ساتھ دیں، اور جو تمہیں نظر نہیں آ رہا ہے اس کو تان و تشنیع نہ کریں۔ آپ کو پتہ نہیں ہے، آپ کو پتہ نہیں، ہر بے شاگما مبر کے خالی شاید کے پلنگ خفتہ باشد۔ ہر جنگل کو یہ گمان مت کر لینا کہ خالی پڑا ہوا ہے، یہ مولانا کچھ بھی نہیں ہے، یہ کچھ بھی نہیں کر رہا ہے۔ فارسی میں شیخ سعدی فرماتے ہیں ہر جنگل میں یہ گمان مت کرنا کہ خالی پڑا ہوا ہے، شاید ہو سکتا ہے کہ اس کے اندر چیتا سویا ہوا، تمہیں اندازہ نہیں ہے۔ بہرحال میرے عزیزوں آپ سب کے لیے پیغام آج کا میرے طرف سے اہم تھا کہ ہمارے لیے ہماری جان سے بڑھ کر میرے آقا کی عزت کی حفاظت ہے، اور اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ جس میدان میں ہو، جس فیلڈ میں ہو، کام کرو، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی عزت اور ان کی محبت منتقل کرو۔ اگر آپ کی فیلڈ انجینئرنگ کی ہے، آپ کی فیلڈ ڈاکٹریٹ کی ہے، آپ کی فیلڈ کوئی اور ہے، کسی جاب میں ہے، لیکن آپ کے ماتحت کوئی نہ کوئی تو ہوگا، آپ کی دوستی میں کوئی نہ کوئی ہوگا۔ ضروری نہیں کہ ہر ایک کو مائک ملے گا اور اتنا مجمع ملے گا، ضروری نہیں ہے ہر ایک جو ہے اسٹیج پر کھڑا ہوگا اور لوگوں کو تقریر کرے گا۔ آپ جس میدان میں بھی ہیں، جس میدان میں بھی ہیں، آپ اپنی محبتیں دوسروں تک منتقل کرتے رہے۔ میرے عزیزوں دلی کی سرزمین پر ابھی 2 دن قبل جب ہم جامع مسجد سے نکل کر کے جا رہے تھے، خواہ پولیس والے ہمیں اپنے تھانے لے جانے کی بات کر رہے تھے، بہرحال گاڑی میں ہم بیٹھ بھی گئے، لیکن جانتے ہیں وہاں پر 1000 سے 1500 ایسے لوگوں کا مجمع جن کو میں جانتا بھی نہیں، جن کو میں پہچانتا نہیں تھا، لیکن ہر علاقے سے وہاں پر آئے تھے۔ میں اپنی تعریف کے لیے نہیں کہتا، ان بچوں کو دیکھا جو گاڑی کے سامنے سو گئے تھے، گاڑی کے سامنے سوئے ہوئے ہیں اور سب طرف سے گھیرے ہوئے ہیں۔ میرے عزیزوں یہ میرے لیے نہیں ہو رہا تھا، یہ میرے آقا کی عزت اور ان کی نسبت کے لیے ہو رہا تھا۔ بہرحال ہر ایک اپنے اپنے انداز سے اس میدان کا مجاہد ہے، اس میدان کا غازی ہے۔ میں دلی جانے سے 1 دن پہلے، جمعرات کو میں رات کو دلی پہنچا ہوں، لیکن دن میں سیدھے رانچی گیا تھا، جھارکھنڈ، ممبئی سے رانچی گیا تھا۔ میرا مقصد صرف یہ تھا کہ وہ 2 بچے جو گولی لگنے سے شہید ہوئے، جو میدان میں اترے تھے، میرے آقا کی عزت کی بات تھی۔ جب کوئی گستاخ کمینہ خبیث پکار رہا ہو، ہمارے دل چھلنی ہوتے، راستے پر اترے، لیکن وائلنس ہوا، لیکن کون کرتا یہ بھی ہمارے پاس موجود ہے۔ وہ بچے جا رہے تھے، چھت پر کھڑا ہوا بجرنگ دل کا آدمی شوٹ کر رہا ہے گولی سے، RSS کا، جس کی ساری ویڈیو موجود ہے وہاں پر، باضابطہ اس کے لباس کے ساتھ، اس کے کپڑوں کے ساتھ، گن کے ساتھ، اور شوٹ کیا تو سیدھے سر پہ گولی لگی ہے، جس سے بھیجے سے نکل گئی، دوسرے کو بھی لگی، 2 وہیں پر موقع واردات پر شہید ہوئے۔ ایک کی عمر 16 سال کی، ایک کی عمر 19 سال کی، عام گھرانے ہیں، شہید ہوئے، دوسرے دن دفن بھی ہو گئے، شاید 6واں دن تھا، 5واں دن تھا جب میں پہنچا تسلی دینے کے لیے۔ یہ بات بھی میں اسی لیے کہہ رہا ہوں،
میرے عزیز و ناموں سے رسالت کی حفاظت کا مطلب صرف مائک نہیں، صرف ممبر نہیں. اس غریب گھرانے میں گئے، چھوٹی سی گلیاں جہاں کوئی گاڑی بھی نہیں جاتی. مجھے بائک پر پیچھے بٹھا کر کے لوگ لے کر کے گئے اندر. وہاں جانے کے بعد اس ایک لڑکے کی ماں جس کا اکلوتا بیٹا تھا، اس کے علاوہ کوئی نہیں ہے، اور میں ان کے گھر جب گیا تسلی دے کر کے ان کے پاس دعائیں کیے، تو میرے عزیز و حیرت کی بات ہے کہ تسلی ہم کو دینا چاہیے، وہ تسلی ہمیں دے رہے تھے. اور وہاں سے لڑکے کی ماں جس کا اکلوتا بیٹا تھا، اس کے علاوہ کوئی نہیں ہے، اور میں ان کے گھر جب گیا تسلی دے کر کے ان کے پاس دعائیں کیے، تو میرے عزیز و حیرت کی بات ہے کہ تسلی ہم کو دینا چاہیے، وہ تسلی ہمیں دے رہے تھے. اور وہاں سے ماں یہ کہتی ہے کہ میرا ایک بیٹا تھا اور مجھے اس بات پر